کردار ہے، بدکار ہے. اور یہاں تک یہ جملہ جی یہ ان کی جماعت سناتی ہے کہ جی مرزا قادیانی بڑی شان بیاں کیا کرتا تھا، لیکن یہ بھی جھوٹ. اگلا ہی جملہ سن لیں، اگلا جملہ بھی نہ سنیں، اسی جملے کے آگے لیکن کا لفظ ہے اور یہی جملہ آگے کنٹینیو ہوتا ہے. تو جی وہ پھر آگے کیا کنٹینیو ہوتا ہے؟ لیکن بقول عیسائیوں کے ان کے خدا صاحب کی پیدائش میں 3 زناکار عورتوں کا خون ملا ہوا ہے. حالانکہ توریت میں جو کچھ زانیہ عورتوں کی اولاد کی نسبت سے لکھا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ مرزا قادیانی جی تعریفیں کر رہا ہے، شان بیان کر رہا ہے. یہ جی مرزا قادیانی کی زبان تھی، ایک منہ سے وہ کوئی تعریف کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اسی جملے کے اندر یا پھر بہت حد مار دیں تو اگلے ہی جملے کے اندر یہ گستاخی کر ڈالتا اور یہ اپنی عوام کو جملے کا پہلا حصہ سنا کر ان کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ دہی کیا کرتے. لکھتے ہیں our Lord and Master the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says in the long chain of my mothers beginning with my own mother and going back right up to Eve, no one along the line was adulterous or of loose morals, nor was any male along the lines adulterous or of bad morals. But according to the Christians' own belief, the birth of their God is contaminated with the blood of 3 adulterous women, whereas what is written in Torah regarding the offsprings of adulterous women is no secret. Na'uzu billah, na'uzu billah, astaghfirullah, astaghfirullah. جی یہ مرزا قادیانی جو ہے شان بیان کر رہا ہے اور یہ وہ عشق رسول ہے جس کے حوالے سے وہ ایک شعر جلی انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ شعر جی سناتے ہیں کہ جی مرزا قادیانی جو ہے وہ بڑا عاشق رسول تھا. یہ مرزا قادیانی درجنوں حوالات میں نے پیش کر دیے ہیں جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جس جملے کے اندر تھوڑی سی بھی شان بیان کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگلے ہی جملے کے اندر کسی اور ہماری پاک ہستی کی اس نے گستاخی کر ڈالی. تو اگر کوئی ایسی شان بیان کرتا ہے تو ہم ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے بھائی او پائن یہ شان نہ بیان کیا کرو. اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں مرزا مسرور سے، جب یہ تم مرزا قادیانی کی شانیں اپنے جمعے خطبے کے اندر بیان کرتے ہو کہ وہ کتنا محب رسول تھا، عاشق رسول تھا، تو یہ ساتھ یہ بھی جملے کا حصہ سنایا کرو تاکہ جو ان کی عوام ہے بولی بالی ان کے سامنے سکے کے دونوں رخ آ سکیں. جی اس ضمن کے اندر تو یہ حوالہ جات ہے. اب مرزا قادیانی جدھر اپنی تعریفیں کرتا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ضرور میں بیان کروں گا، لیکن فیض صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یا عامر مرزا صاحب تو پلیز. ماشاءاللہ زبردست زیک بھائی، زبردست، ویری گڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. روز آپ ایک اچھا ٹاپک چوز کرتے ہیں اور اس ٹاپک کے اوپر بڑی ریلیٹیو ریسرچ اپنی پیش کرتے ہیں. I know it takes a lot of time to accumulate all these references, so may Allah give you ajr for all the time you spend. ماشاءاللہ. آمین آمین. جزاک اللہ فیض صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ورڈز. اور انشاءاللہ یعنی یہ کیونکہ میں 3-4 دن پیچھے بزی تھا تو میں جو اردو میں تو حوالہ جات میرے پاس اکٹھے ہو رہے تھے لیکن میں پھر ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہا تھا. تو آج انشاءاللہ جتنے بھی حوالے پیش ہوں گے وہ سارے میں نے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے میرے پاس اب موجود ہیں. تو آج کے حوالوں میں یہ میرے لیے چلیں ایک آسانی ہوگی جو کہ میرے پاس پہلے یعنی یہ کیونکہ میں تھوڑا مصروف بھی تھا اور ویک ڈیز آپ کو معلوم ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو اب انگلش میں بھی یہ والے حوالے. زیک بھائی ویسے اگر آپ کو انگلش میں کلام اکٹھا کرنے کا شوق ہے تو زیادہ تر یہ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں نا اردو والا، اللہ آف مائی بردرز دے ہیو آلریڈی ٹرانسلیٹڈ دیٹ انٹو انگلش. آپ احمدیہ فیکٹ چیک ایک ویب سائٹ ہے، احمدیہ فیکٹ چیکس، آپ اس کے اوپر جائیں. اس زیادہ تر چیزیں جو آپ کو ہے نا جو آپ بیان کر رہے ہیں دے ہیو آلریڈی ٹرانسلیٹڈ دیٹ انٹو انگلش. تو وہ آپ کو ادھر سے شاید تھوڑی ہیلپ بھی مل جائے، آپ کا ٹائم بھی بچت ہو جائے. دیکھیے گا یہ ahmadiyyafact-check.com. جی وہ امتیاز بھائی وغیرہ نہیں آتے، یہ جو آسٹریلیا والے امتیاز بھائی ہیں اور وہ جو امریکہ والے بشیر بھائی ہیں اور عدنان رشید لوگ ہیں، ان لوگوں نے یہ بنائی ہوئی ہے احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ. اور بہت اچھا بلاگ ہے یار، بہت زبردست ریلیٹیو سکین پیج لگا کے، مطلب جس طرح کا ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں نا
کہ ایک طرف اسکین لگا اور اسکین پڑھ کے دکھا دے کہ جی پڑھتے جاؤ شرماتے جاؤ. یہ انہوں نے کیا ہوا ہے, لیکن all the information which you're trying to translate, they've already done the job for you. So maybe you want to check them up. انشاءاللہ I certainly will. جزاک اللہ فیض صاحب. ضرور اگر کہیں سے ٹرانسلیٹ ہوئے ہوں خاص طور پہ حوالہ جات تو وہ پھر کام میں آسانی ہو جائے گی. وہ آپ کو سیرت المہدی تو انہوں نے بے شمار ہی ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے. سیرت المہدی تو دبا دبا کے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے, اور بھی بڑی ٹرانسلیشنیں ہیں, اور ان کی ٹرانسلیشن وہ الاسلام والی نہیں ہے, کیونکہ ان کو بھی میں نے یہی مشورہ دیا تھا جب یہ احمدیہ بلاگ بنا رہے تھے وہ, کہ آپ لوگ ادھر الاسلام سے سکین پیج تو لاگے لگا دیں مرزا صاحب کی کتابوں کا, but don't copy paste their text because their text has got fundamental errors in translation. اور انہوں نے جان کے ڈسیو کیا ہوا in the translation جو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. کئی کانٹیکٹس, کئی بیسیکلی جو پیسیجز ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیے ہوئے ہیں. So when you do the translation yourself, you find out that you choose different words, you come to a different conclusion in regarding phrasing a sentence. But the way they have phrased the sentences in English on alislam.org, they try to kill the poison. جو اس کی باتوں میں زہر ہے نا, مثال کے طور پہ جسٹ گیون یو این ایگزامپل آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر تعریفیں ہوئی ہیں, تو ابھی یو کریکٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس میں جہاں پر وہ تعریف کرتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی گند بھی مارتا ہے. ان انگلش ٹرانسلیشن دے ٹرائی ٹو لیو دیٹ گند آؤٹ ویئر ایور پاسبل. تو اس لیے میں ایک الاسلام کی ویب سائٹ کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اوپر ویسے ہی میں وہ نہیں کرتا, لیکن جو بھی میرے دوست کو ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں یا جس طرح وہ احمدیہ فیکٹ چیک والے کر رہے تھے, میری ان کو یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے کام سے تو آپ انحصار کیا کریں, لیکن alislam.org is not a reliable translation of Mirza's books. درست بات ہے فیض صاحب, and I agree with you on this. یہ اور انشاءاللہ I'll certainly look in Ahmadiyya Fact Check blog as well. اور یہ میں یعنی میری نظر سے گزری ہے یہ ویب سائٹ, لیکن یہ میں نے اس طریقے سے پھر اس میں اس طریقے سے نہیں دیکھا. ماشاءاللہ یار, these brothers have been working for the last 5 years, اور انہیں 5 سال کے اندر اتنا مواد اکٹھا کر دیا ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں نا سارا دن آپ کا ختم ہو جائے گا. اور ان کی بیسٹ چیز ہے انہوں نے ایک آرٹیکل دوسرے کے ساتھ ریلیٹیولی لنک کیا ہوا ہے. While you're reading across, if you come across something, a character, an incident which you don't know about, they have linked that incident in detail. وہ آپ ادھر سے اس کو چھوڑ کے کلک کر کے نیا پیج کھل جاتا ہے. You go read that subject and then again come back to the what you were reading. So it's a very good thing. اسپیشلی ان کے کیریکٹرز آپ نے ایک کے کیریکٹر کی دیکھنا ہے, فلانا کون تھا, اس کیریکٹر کا آپ نام ڈالیں, اس کیریکٹر سے نیچے ریلیٹڈ واقعات, نیچے ریلیٹڈ آبجیکشنز, ڈوز ڈونٹس, پروز, وہ سارے اس کے نیچے اس کے اندر انہوں نے اینڈ پہ ریفرنسز بھی لکھے ہوں گے. اور while you are reading they would have linked them with further information. So I find it quite entertaining as well and quite useful as well and quite informative as well. وہ آپ کو میں نے اسی لیے ریکمینڈ کیا کہ آپ احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ جو ہے یہ چیک کیجئے گا. ضرور, جزاک اللہ. ایک ٹرانسلیشن کے زمرے کے اندر میری نظر سے یہ اب یعنی اب تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں غالباً, تو وہ اب حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے. میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا اور اردو کے اندر عبارت لکھی ہوئی تھی, وہ عبارت بھی مجھے یاد نہیں, لیکن اس کے اندر یعنی مفہوماً یعنی میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو شخص وہ کام نہ کرے تو پھر اس کے ایسے ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, اور زنا کار کو پتھر مار کے اس کے لیے کون سا ایک ورڈ ہے, سنسار یا ایک کر دیا جائے. یہ یعنی چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور زنا کار کو سنسار کر دیا جائے, یہ اردو کے اندر لفظ یعنی لکھے ہوئے تھے. اب اس کی ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو ٹرانسلیشن ہوئی تھی کہ ٹو پنش دا تھیفس اینڈ پنش دا اڈلٹرس, کہ جو سارا مرزا قادیانی کی زبان کا وینم تھا, پنش تو ہے ہی ہے, لیکن مرزا وہ اس غالباً وہ یہ تھا مرزا قادیانی کو نہ ماننے والا, یہ پتہ نہیں کیا وہ میرے ذہن سے نکل گیا وہ کس ضمن میں مرزا قادیانی یہ بات کر رہا تھا, لیکن جو وینم تھا ساری بات کے اندر کہ ایسی اس کو سزا دو یعنی میری جو شان میں گستاخی کریں یا کچھ طریقے کی بات ہو کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو, اور اس کو, اور اگر وہ زنا کار ہو تو اس کو پتھر مار کے اس کو سنسار کیا جائے, کوئی اس طریقے کی بات. انہوں نے وہ ساری بات ہی کھا پی گئے بیچ میں سے, اور اس کو بس پنش کا لفظ انہوں نے اس میں ڈال دیا, اور
ٹرانسلیٹ کر دیا. تو اس طریقے کے کافی سارے اس کے اندر ٹرانسلیشن کے اندر انہوں نے جو ہے جھول کیے ہوئے ہیں. یہ تو میرے اپنا آنکھوں دیکھا ایک مثال ہے, اور بالکل آپ نے درست بات فرمائی. چلے اس کے بعد آگے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 423 کے اوپر نزول المسیح میں لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے اور ابھی اپنی یعنی تعریف بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یعنی تعریفیں جو مرزا قادیانی کیا کرتا تھا, اس سے ہم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں جی کہ کس طریقے کی تعریفیں اور بڑائیاں بیان کیا کرتا تھا. افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن نے تو امام حسین کو رتبہ انبیت کا بھی نہیں دیا, بلکہ نام تک مذکور نہیں. ان سے تو زید ہی اچھا رہا جس کا نام قرآن شریف میں موجود ہے. ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنا قرآن شریف کی صریح برخلاف ہے, جیسے کہ آیات کریمہ سے سمجھا جاتا ہے. پھر آیت لکھی ہے, اور ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رجال میں سے تھے, عورتوں میں سے تو نہیں. حق تو یہ ہے کہ اس آیت نے اس تعلق جو امام حسین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھائے پسر دختر ہونے کی نہایت ناچیز کر دیا. تو پھر اس قدر ان کو آسمان پر چڑھانا کہ وہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں. یہ بھی مرزا قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ان کے تقابل میں کسی کو نہ لے کے آؤ, اور کسی کا کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن نعوذ باللہ استغفر اللہ, ادھر وہ امام حسین کی گستاخی کر ڈالتا ہے. یہ مرزا قادیانی کا وتیرہ تھا, اور یہ پھر اس نے اپنی ایک عادت بنائی ہوئی تھی کہ جس طریقے سے وہ دفاع کرتا تھا اور بڑائیاں بیان کرتا تھا. جس جملے میں بڑائی بیان کی, اگلے ہی جملے کے اندر اس نے پھر گستاخی کر ڈالی. Alas, these people do not understand that the Quran did not even give Imam Hussein the status of prophethood, but his name was not even mentioned. Even Zaid is better than him, whose name is at least mentioned in Quran. It is contrary to what is understood from the verse, and it is obvious that Hazrat Imam Hussein was one of the men but not one of the women. The truth is that the verse has made the special relationship between Imam Hussein and Muhammad sallallahu alaihi wasallam extremely insignificant. So why raise him to the sky so much that he is even better than Muhammad? جی یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ مرزا قادیانی دفاع کر رہا ہے جی شیعوں سے, اور جو شیعہ حضرات ہیں ہمارے اور ویسے تو میں نہیں جانتا کوئی شیعہ حضرات ہمارے ایسے ہیں جو کہ حضرت امام حسین کا رتبہ اتنا بڑھا دیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کو بڑھا دیں. یہ بھی جھوٹ بولا یعنی مرزا قادیانی نے, اور پھر دفاع کر رہا ہے. پہلے خود جھوٹ بولا اور اس جھوٹ سے دفاع کر رہا ہے جی وہ, اور یہ اس کا پھر دفاع ہے کہ جس جملے پہ دفاع کرتا ہے ایک جملہ پہلے آگے گستاخی کر ڈالتا ہے. اس کے بعد روحانی خزائن جلد 18 پیج 425 نزول المسیح میں لکھتا ہے, حضرت حسین کو نبیوں پر فضیلت دینا بیہودہ خیال ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ وہ بھی خدا کے راست باز بندوں میں سے تھے, لیکن ایسے بندے تو کروڑوں دنیا سے گزر چکے, اور خدا جانے آگے کس قدر ہوں گے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ جی مرزا قادیانی محب اہل بیت تھا, یہ وہ عاشق رسول تھا. جو شخص کہے کہ میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور پھر اہل بیت کی گستاخیاں کرے, تو وہ کس لحاظ سے اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ سکتا ہے. یہ صریحاً جھوٹ ہے. Therefore, giving Hussein superiority over the prophets is an absurd idea. It is true that he was one of the righteous servants of God, but millions of such servants have passed though the world, and God knows how much will they be in future. جی کیا یہی مرزا قادیانی حسب اپنی توفیق حسب عادت گستاخیاں کر رہا ہے, اور پھر اس کو اب ایک قدم آگے لے کے جاتا ہے اور اپنی تعریف اب سنیں جی. وہ
پہلے گراؤنڈ تیار اس نے کیا جس کے اندر اس نے امام حسین کا جو رتبہ ہے ناکام اس نے کوشش کی رضی تعالیٰ عنہ، ان ناکام کوشش کی امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی جو ہے شان کو کم کیا جائے، اور کسی طریقے سے خود ان کے لیول تک تو وہ پہنچ نہیں سکتا تھا تو ان کو اپنے لیول تک لے آئے، لیکن یہ کوشش بھی اس کی ناکام رہی۔ لیکن جب یہ ساری پہلے اس نے زمین تیار کی، اب اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 181 اعجاز احمدیہ ضمیمہ نزول المسیح، اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے، مگر حسین پس تم دشت کربلا کو یاد کر لو، اب تک تم روتے ہو پس سوچ لو۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ مرزا قادیانی جو ہے اب اپنی تعریف ادھر بیان کرنی شروع کی، تو مرزا قادیانی میں کہتا ہوں کہ یار تو اپنی تعریف کر لیا کر۔ مرزا قادیانی کہہ کہ جی میرے سر پر سنگ ہے، میں بڑا حسین ہوں، میں کانا نہیں ہوں، جو بات ہے مرزا قادیانی تم اپنی تعریف کرو، تمہیں کسی نے نہیں روکا، اپنی کتاب میں اپنے منہ میاں بٹھو بنے رہو، کہو جی میں بڑا خوبصورت، میں بڑا خوبصورت۔ تم یہ جو تعریف کرتے تھے اس تعریف کے اندر گستاخی کیوں کر ڈالتے تھے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ گستاخی کیوں کرتے تھے تم جب تم نے تعریف کی آڑ لی، اب ادھر اپنی تعریف کر رہے ہو اور ادھر ساتھ اگلے جملے کے اندر تم گستاخی کر ڈالتے ہو۔ There is a marked difference between me and your Hussein, for I am ever supported and helped by Allah Almighty. But so far as Hussein is concerned, recall what happened in the desert of Karbala, and you still cry over it. You ought to reflect. یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ پھر جی شان بیان کر رہا ہے اور پھر گستاخی بھی کر رہا ہے، اور پھر اس طریقے سے اس نے اپنی قلم سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو شروع کے اندر ہم نے جو مرزا قادیانی نے گستاخی کی انبیاء کرام کی، اس کو ہم نے بیان کیا اور وہ ثابت کی، پھر کس طریقے سے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وہ بھی ہم نے بیان کیا، پھر اہل بیت کی اس نے کس طریقے سے گستاخی کی وہ بھی ہم نے بیان کیا، اور جیسے اس نے حضرت امام حسین کی شان کے خلاف اس نے یعنی نعوذ باللہ اپنے کفریہ اور اپنی غلیظ اس نے اپنی زبان دراز کی، اور اسی طریقے سے اس نے پھر اہل بیت خاص طور پہ امام حسین کے حوالے سے جو اس نے بات کی، یعنی افسوس ہوتا ہے، یعنی پڑھتے ہوئے اپنے پہ غصہ آتا ہے، لیکن مرزا قادیانی کو شرم نہیں آئی یہ بات اپنی کتابوں میں لکھتے ہوئے۔ اب صحابہ کرام کے حوالے سے دو حوالہ جات سن لیں، جسے یعنی کہ مرزا قادیانی کی قلم سے کوئی بھی نہیں بچا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی صوفی، نہ کوئی ولی، نہ آل بیت، نہ صحابہ، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی عالم، کوئی شخص مرزا قادیانی کی جو قلم ہے اور اس کی زبان ہے اسے نہیں بچ سکا۔ جی مرزا قادیانی لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 421 ازالہ اوہام حصہ دوم، کہتا ہے کہ جی حق بات یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا، نبی اور رسول تو نہیں۔ اس سے جوش میں آ کر غلطی کھائی تو کیا اس کی بات کو مان لیا جائے۔ پھر آگے ایک آیات کریمہ لکھی ہے، صحابہ کے مشاجرات اور اختلافات پر نظر ڈالو، لیکن بعض اوقات سیف و سنان تک نوبت جا پہنچی تھی۔ حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہی تھے جنہوں نے خطا پر جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے۔ اگر ابن مسعود نے خطا کی تو کون سا غضب آ گیا۔ جی یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ پھر اب صحابہ کرام کے خلاف دشمنان صحابہ کرام بھی ہے، اور اب صحابہ کرام کے خلاف بھی اس نے جو ہے اپنی زبان دراز جو ہے وہ چلانی شروع کر دی۔ کہتا ہے the truth is that Ibn Masud was an ordinary person and was not a prophet or messenger. If he made a mistake in his enthusiasm, could this be included in the Quranic verse? And then he mentions the Quranic verse.
Look at the arguments and disagreements of companions, which sometimes reached the point of sword. Hazrat Muawiyah was also a companion who shed thousands of people's blood by sticking to the wrongdoings. If Ibn Masud made a mistake, what wrath did he get? جی یہ مرزا قادیانی جھوٹ بولتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جان بوجھ کر جی وہ ہزاروں آدمیوں مسلمانوں کا خون بہایا. یہ بالکل بات جھوٹ ہے، اس طریقے سے کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں. اور مرزا قادیانی جھوٹ بیان کیا کرتا تھا ہماری پاک ہستیوں کے حوالے سے، اور یہ پھر اس کا طریقہ واردات تھا جو وہ لے کر چلا کرتا تھا. اس کے بعد ایک حوالہ اور اسی ضمن میں آپ سن لیں جی. وہ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 126 اعجاز الاحمدیہ نزول المسیح میں لکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کرام کو جن کی درایت عمدہ نہیں تھی، عیسائیوں کے اقوال سن کر جو رد کر دیتے تھے. پہلے کچھ یہ خیال تھا کہ عیسیٰ آسماں پر زندہ ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ غبی تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا. لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، جن کو خدا نے علم قرآن عطا کیا تھا، یہ آیت پڑھی تو صحابہ پر موت جمیع انبیاء ثابت ہو گئی. جی یہ مرزا قادیانی پھر اب جھوٹ بولتا ہے ہمارے پاک صحابہ کرام کے اوپر، اور بہتان بازی اس نے شروع کر دی. It seems that one or two companions whose misunderstanding was not perfect used to believe, as they might have heard the statements made by local Christians, that Jesus was alive in heavens. One such person was Abu Huraira, who was a man of poor understanding (stupid). Na'udhu billah, astaghfirullah. However, when Hazrat Abu Bakr, whom God had granted knowledge of Quran, recited the above mentioned verses, the companions came to know for certainty that all prophets have died. یہ جی مرزا قادیانی جو ہے، یہ مرزا قادیانی پھر شان میں گستاخیاں کرتا رہا. صحابہ کرام جو ہے ان کی بھی اس نے شان میں گستاخی کی. اب آخر کے اندر ایک حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ سروں کی تاج آل بیت میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور بہت ایک یعنی جو شان ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، وہ جتنی انسان بیان کرے وہ اتنی کم ہے. لیکن مرزا غلام احمق قادیانی اپنے یعنی جو شیطانی قلم ہے اس نے رکا نہیں. جو ہمارے مرد صحابہ کرام، مولوی، نبی، پیغمبر، ولی، مجدد، صوفی، کسی کو اس نے نہیں چھوڑا. لیکن اسی طریقے سے جو ہماری خاتون پاک ہستیاں ہیں ان کو بھی اس نے نہیں بخشا. اور یہ ظالم شخص نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 202 تریاق القلوب میں لکھا، میں نے دیکھا کہ میرا سر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مادر مہرباں کی طرح اپنی ران پر رکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. مرزا قادیانی کہتا ہے، I saw حضرت فاطمہ was holding my head on her thigh like a merciful mother. یہ مرزا قادیانی کو اس کی ماں نے گھر سے بے دخل کر دیا، اس کو اس کی ماں نے اپنی گھر سے نکال دیا. مرزا قادیانی کو اس کے گھر والوں نے اپنے گھر سے یعنی نکال دیا، اور اس کے یعنی کوئی اس کی گھر میں کوئی دوسری دفعہ سالن نہیں پوچھتا تھا. اس طریقے کی اس نے پھر آگے بات کر دی تو شرم آتی ہے، افسوس ہے.
انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کس طریقے سے گستاخیاں کرتا رہا۔ اب اسی ضمن کے اندر کچھ اور اس نے گفتگو کی ہے، وہ میں ضرور بیان اب کرتا ہوں۔ جی کوئی بھائی اور بات کرنا چاہے پلیز ضرور ایڈ کریں۔ چلیں دیکھیں جنید بھائی، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی گالی نہیں دے رہا، کوئی بھی معیوب بات نہیں کر رہا، ہم صرف اقتباس پڑھ رہے ہیں وہ جو مرزا صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ لیکن ان کا امتی دیکھیں جب کا آیا ہے مرزا صاحب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ دوسرے لوگوں کے رمضان ہے، مستقل گالیاں دے رہا ہے۔ کیسی بدقسمت لوگ ہیں یار، کیسا فضول فرقہ ہے یہ۔ درست بات ہے، اور بس ایسے ہی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ اسی طریقے سے ہماری پاک ہستیوں کی جو اس نے شان میں گستاخی کی، خاص طور پر ایک تو ہمارے یعنی اب میں چلیں بات بیان کر دوں گا تو وہ خود ہی یہاں ہو جائے گی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کہ جو صحابہ کرام اور نبی، ہمارے انبیاء کرام، جو ہمارے پیغمبر اسلام، اسی طریقے سے ولی، صوفی، مفتی، مولوی، کسی کو اس نے نہیں چھوڑا، لیکن جو ہماری خاتون اور اس پاک ہستیاں ہیں مرزا قادیانی نے ان کے خلاف بھی بڑی زبان چلائی، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر جو ان کے جماعت کے اندر جو عورتیں ہیں یہ ان کی عزت نہیں کرتے، خلیفہ کی بیٹی کی عزت نہیں ہے، خلیفہ کی پوتی کی عزت نہیں ہے، اور یعنی جو خاتونوں کے اور عورتوں کے حوالے سے معاملات ہیں وہ تو روزے روشن کی طرح عیاں ہیں اور سب کو معلوم ہے، لیکن وہ ساری باتیں کہاں سے چلتی ہیں اور کہاں سے یہ ان کا سٹارٹ ہوتا ہے، یہ جو ہمیں اخلاقی بدتری ملتی ہے ان کی جماعت کے اندر، آج مختصراً اس کے حوالے سے بھی سن لیں۔ وہ مرزا قادیانی یہ لکھتے ہیں، تمام فیضوں کا سرچشمہ قرآن ہے، نہ انجیل نہ تورات۔ جو قرآن کو چھوڑ کر ان کی طرف جھکا ہے وہ مرتد ہے، اور کافر دیگر جو قرآن کی طرف جھکتا ہے وہ مسلمان ہے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حفاظت تھی اور بڑے بڑے محق، یہ یعنی پہلی بات آپ سن لیں کہ مرزا قادیانی نے کہہ دیا کہ جی بائبل وغیرہ سے کوئی واقعہ نہیں اٹھانا اور کوئی واقعہ اٹھا کر بیان نہیں کرنا، اور جو کرے گا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فراڈی ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ اب آگے سن لیں جی مرزا قادیانی پھر کیا بات کرتا ہے، اور پھر اخلاقی جو ان کا آج کا معیار ہے یہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو میں نے بات بیان کی تھی یہ ملفوظات والیوم 3 صفحہ 208 پر سے میں نے بات بیان کی ہے۔ بڑے بڑے محق طبیبوں نے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اس قسم کی پیدائش کی مثالیں لکھی ہیں اور نظیریں دی ہیں، اور ان کی تحقیق کی روح سے بعض اس قسم کی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو قوت رجولیت اور انسیت دونوں ان میں جمع ہوتی ہیں، اور اسی تحریک سے جب ان کی منی جوش مارتی تو حمل ہو سکتا ہے، اور ہندو کی کتابوں میں بھی ایسی قصے پائے جاتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 226 چشمہ معرفت۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس پاک ہستی کے حوالے سے مرزا قادیانی نے یہ بات بیان کی ہے، نہ ان کا نام نہیں لیتا، ہماری پاک ہستیاں ہیں اور نہیں بات بیان کرنی چاہیے کیونکہ ان کی شان ہی بڑی ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور جن کی پاکیزگی کی جو گواہی ہے وہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں دے تو مرزا قادیانی آگے اپنی یہ غلیظ زبان استعمال کرے، اور پھر یہی پھر آگے زبان ہے اور یہی پھر کردار ہے جو آگے خلیفہ اور ان کی جماعت کے اندر ٹرانسفر ہوا، نسل در نسل، نسل در نسل
نہ کہ نثر دا نثر، نسل دا نسل چلتا گیا۔ اور یہ پھر چیز ہمیں معلوم ہے کہ مرزا قادیانی جو ان کی اخلاقی جو معیارات ہیں، جو گالم گلوچ اور یہ جو غیر اخلاقی حرکات ہیں، یہ مرزا قادیانی سے شروع ہوئی۔ یہ جی حوالے کے اندر خود بات لکھی ہے، میں اپنی طرف سے بات بیان نہیں کرتا۔ پھر وہ ہماری پاک ہستیوں جو یعنی جو حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً جو وہ بات کرتا ہے، سن لیں۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 355، چشمہ مسیح۔ لیکن جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا، تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کو یوسف نام کے ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ مرزا قادیانی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہی مرزا قادیانی نے یہ یعنی بدترین الفاظ اور زبان استعمال کی، اور پھر یہی زبان جو ہے آگے مرزا قادیانی کی جو اب، اور یہ پھر ایک اخلاقی معیار سیٹ کیا، اور یہی معیار جو ہے یہ آگے اس کی جماعت بھی لے کے چل رہی ہے۔ یہ اب آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو ہماری عورتیں ہیں، خاتون ہیں، جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی یہ جو قادیانی حضرات ہے عزت کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ مرزا قادیانی نہیں کیا کرتا تھا، اور اب اس کے حوالہ جات آپ سن رہے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا بھی، بڑی لمبے اس کے اندر پڑے ہیں، اور یہ مجھے خود اپنے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں حوالہ جات بیان کرتا ہوں، ہاتھ کانپ اٹھتے ہیں انسان کے، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یہ کیا بات لکھ دی۔ لیکن مرزا قادیانی تو چلیں اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہی چلا گیا۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 355، یہ والا حوالہ جی میں نے پڑھ دیا ہے۔ اور پھر مرزا قادیانی اس کے بعد روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 300 ایام الصلح میں لکھتا ہے، پانچواں قرینہ ان کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں، مثلاً ان کے بعض قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چنداں فرق نہیں سمجھتے، اور عورتیں اپنے منصوب سے بلا تکلف ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ جی اب اس لیے مرزا قادیانی کے جو آگی اولاد ہے وہ بھی عورتوں سے ناطہ اور نکاح میں چندہ فرق نہیں کرتے تھے، اور عورتوں سے بلا تکلف ملتے اور باتیں کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مرزا قادیانی نے کہا ہے جی، یہ اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا، یہ مرزا قادیانی نے لکھی ہے۔ پھر سے سن لیں، 5واں قرینہ اس کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں، مثلاً ان کے بعض قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چندہ فرق نہیں سمجھتے، اور عورتیں اپنے منصوب سے بلا تکلف ملتی تھی اور باتیں کرتی تھی۔ حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اسی اسرائیلی رسم کے پختہ شہادت ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مگر قوانین سرحدی کی بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنے منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ یہ بعض اوقات ناطہ سے پہلے حمل بھی ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جس کو برا نہیں مانتے بلکہ ہنسی ٹھٹے میں بات کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ یہود کی طرح یہ لوگ ناطہ کو ایک قسم کا نکاح ہی جانتے ہیں جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جاتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی جو ہے ادھر بیان کر رہا ہے اور جھوٹ باندھ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر پٹھانوں کو بھی ادھر ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر کوئی پٹھان ہو تو وہ پٹھان بھی ہمیں بتائے۔ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو پٹھان لوگ ہیں سرحدی افغانستان اور یہ خیبر پختونخوا سے خان لوگ جو ہیں، یہ بھی پھر شادی سے پہلے ہی حمل ٹھہر جاتا ہے ان کی یہ جو خاتونیں ہوتی ہیں، اور وہ برا بھی نہیں مانتے اور ہنسی میں اس بال کو ٹال مٹول سے کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے ادھر رواج ہے۔ تو میں تو پٹھان نہیں ہوں بھائی، تو میں تو پھر اس پہ بات بیان نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی کسی پٹھان کو جانتا ہو جو ایک بڑی باغیور اور
بڑی اچھی یعنی ایک ایسی قوم ہے جو اپنا جو ہمارے جو مورل ویلیوز ہیں ان کو لے کر چلتی ہے، اور بڑا ان کی دین کی خدمات ہیں، تو ان کو ملائن کرتے ہوئے یہ پھر ان کے اوپر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے مرزا قادیانی، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے نعوذ باللہ اس نے جو اپنی قلم چلائی، شرم آنی چاہیے مرزا قادیانی کو۔ پھر روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 18 کشتی نوح میں لکھتا ہے، مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تعین نکاح سے رکا، پھر بزرگان قوم کی نہایت اسرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ گو لوگ اعتراض کرتے ہیں برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیونکہ نکاح کر لیا گیا، اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا، اور تعداد ازواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی، یعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آوے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھی جو پیش آ گئی۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ مرزا قادیانی پھر جھوٹ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے جھوٹ باندھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور اپنا ذہنی افترا جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اس ضمن کے اندر ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ جو لاہوری جماعت ہے اور قادیانی جماعت آپس میں معلوم ہوگا کہ بندر بانٹ ہو گئی تھی مرزا قادیانی کے مرنے کے کچھ عرصے بعد ہی، اور بندر بانٹ ہو گئی، دو حصوں میں یہ بٹ گئے، اور ایک حصہ ایک طرف دوسرا حصہ دوسری طرف ہو گیا، تو ایک لاہوری گروپ جو تھا ان کے اگر آپ مباحثہ راولپنڈی ہوا اور ان کے آپس میں ڈبیٹیں ہوئی ان کے اندر، اور محمد علی لاہوری، خواجہ کمال الدین، انہوں نے لکھ کر اس کے اندر انہوں نے دیا اپنی جو رائے ہے، موضوع کے تو دونوں ہی انکاری تھے، تو اس وقت اور بھی بڑے ان کے اندر اختلاف تھے۔ ایک اختلاف کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو لاہوری گروہ ہے وہ مرزا قادیانی کی ان عبارات کو استعمال کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بن باپ پیدا نہیں ہوئے، ان کے باپ تھے، اور باپ کا ان کا یہ جو نام وہ دیتے ہیں یہ یوسف نجار، جوزف دا کارپینٹر انگلش میں آپ اس کو کہیں گے۔ بائبل سے کوئی انہوں نے بات اٹھائی، اور بائبل کے اندر بھی یہ بات نہیں لکھی کہ ان کے یعنی والد تھے، لیکن لاہوری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے، ان کے وہ والد موجود تھے، نعوذ باللہ، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بنیادی عقیدوں میں سے ہے، اور پھر نہ جانے کیا تعویل کرتے ہیں قرآن پاک کی، یعنی خود بدل نہیں سکتے تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیں، لیکن یہ ناکام ہوئے، اور اس لیے آج جو لاہوری جماعت بھی ہے اس کا وہ تو تقریباً صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے۔ اس کے بعد اور یہ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 386 چشمہ مسیح میں لکھتا ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ اگر در حقیقت معجزے کی طور پر یہ حمل تھا تو کیوں واضح حمل تک صبر نہ کیا گیا؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عہد تو یہ تھا کہ مریم مدت المعیار ہیکل کی خدمت میں رہے گی، پھر کیوں عہد شکنی کر کے اور اس کو خدمت بیت المقدس سے الگ کر کے یوسف نجار کی بیوی بنایا گیا؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ توریت کی روح سے بالکل حرام اور ناجائز تھا کہ حمل کی حالت میں کسی عورت کا نکاح کیا جائے، پھر کیوں خلاف حکم توریت مریم کا نکاح عین حمل کی حالت میں یوسف سے کیا گیا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیونکہ یوسف اس نکاح سے ناراض تھا اور اس کی پہلی بیوی موجود تھی۔ جو لوگ جو تعداد ازواج سے منکر ہیں شاید ان کو یوسف کے نکاح کی اطلاع نہیں، غرض اس جگہ ایک معترض کا حق ہے کہ وہ یہ گمان کرے کہ اس نکاح کی یہی وجہ تھی کہ قوم کے بزرگوں کو مریم کی نسبت ناجائز حمل کا شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ مرزا قادیانی گستاخیاں کر رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو آج
قادیانی خلفاء کا خاص طور پر یہ جو اخلاقی معیار جو بتدریج گرتا جا رہا ہے اور گرنے کے ریکارڈ توڑ رہا ہے ہر آنے والے سال، ہر آنے والی نسل سے، تو وہ شروع کہاں سے ہوئی؟ وہ شروع کرنے والا ان ساری چیزوں کا مجد اعلیٰ جو ہے وہ مرزا قادیانی تھا، اور واقعی شرم مگر ان کو آتی نہیں یا نہیں آتی۔ بالکل درست بات فرمائی۔ اور اس کے بعد مرزا قادیانی جو ہے وہ پھر گستاخیاں کرتا ہی چلا گیا۔ اب پھر کہتا ہے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 381 نسیم دعوت میں، حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی اور اس تہمت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی عجوبے کو خاک میں ملا دیا، مگر اس تہمت میں صرف یہودیوں کا قصور نہیں بلکہ خود حضرت مریم سے بھی بڑی بھاری غلطی ہوئی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جس نے یہود کو تو تہمت کا موقع دیا، اور وہ یہ کہ جب اس نے اپنے کشف نے فرشتے کو دیکھا اور فرشتے نے اس کو حمل ہونے کی بشارت دی، تو مریم نے عمدہ اپنے خواب کو چھپایا اور کسی کے پاس اس کو ظاہر نہ کیا، کیونکہ اس کی ماں اور باپ دونوں نے یہ عہد کیا تھا کہ خاوند نہیں کرے گی اور بیت المقدس میں رہے گی۔ اب اس خواب کے دیکھنے سے